اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ غیبت کی کچھ جائز صورتوں کا بیان۔ معلوم ہونا چاہیے کہ کسی صحیح شرعی مقصد کے لیے غیبت کرنا جائز ہے، جبکہ اس کے بنا اس تک پہنچنا ممکن نہ ہو، اور اس کے 6 اسباب ہیں۔ پہلا، حملے کا ہونا۔ تو مظلوم کے لیے جائز ہے کہ وہ بادشاہ اور قاضی یا ایسے افسر وغیرہ کی طرف اپنا معاملہ لے جائے جن کے پاس انصاف کرنے کا اختیار یا ظالم کو سزا دے کر انصاف کرنے کی طاقت ہو، تو وہ جا کر کہے کہ مجھ پر فلاں شخص نے اس طرح زیادتی کی ہے۔ دوسرا یہ کہ خلاف شرعی کاموں کو روکنے اور برائی کرنے والوں کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے مدد حاصل کرنا۔ تو وہ ایسے شخص سے جس کی بابت اسے امید ہو کہ اسے خلاف شرعی کاموں کے روکنے کی قوت ہے، یہ کہے کہ فلاں شخص یہ برائی کر رہا ہے، وہ اس کو اس سے روکے، یا اسی طرح کی کوئی اور بات کہے اور مقصد اس کا صرف یہی ہو کہ اس برائی کو روکا جائے۔ اگر یہ مقصد نہیں ہوگا تو ایسی شکایت حرام ہوگی۔ تیسرا، فتویٰ طلب کرنا۔ تو مفتی سے جا کر کہے کہ مجھ پر میرے باپ نے، بھائی نے، یا میرے شوہر نے یا فلاں شخص نے اس طرح ظلم کیا ہے، کیا اسے اس کا حق حاصل ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس سے نجات پانے اور ظلم کے ٹالنے اور اپنا حق وصول کرنے کا میرے لیے کیا طریقہ ہے؟ تو اس طرح کی کوئی بات کہے تو یہ ضرورت پڑنے پر جائز ہے، لیکن اس میں بھی زیادہ محتاط اور افضل طریقہ یہ ہے کہ وہ اس طرح سوال کرے کہ ایسے آدمی یا شخص یا شوہر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جس کا معاملہ اور رویہ اس طرح ہے۔ اس طرح نام لیے اور بتائے بنا بھی مقصد حاصل ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود نام لینا بھی جائز ہے، جیسا کہ ہم اس کی بابت ہند کی حدیث میں بیان کریں گے۔ باقی اسباب انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، مظلوموں کی مدد فرما، ہم سب کو اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ، رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا، فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بیمار ہیں ان کو صحت کلی عطا فرما۔ یا اللہ، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرضوں کو ادا کرا دے۔ یا اللہ، آپ جیسے بہتر سمجھے ہماری حفاظت فرمائیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔